آپ کا میزبان شوکت مغل وائس آف پاکستان اردو کے ساتھ آج میں ڈوک کلا خان میں موجود ہوں، اور جس ٹاپک پہ بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ آگے آنے والے الیکشن، وہ بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں چودھری ارسلان صاحب، بڑے متحرک ورکر پی ٹی آئی کے یوسف بھائی سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرے میرے پاس ساتھ جو ہیں شمیم عباس صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی وائی او پنجاب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سوال میرا، شمیم عباس صاحب، آپ کی گورنمنٹ تقریباً 2 منتھ کے قریب ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کی گورنمنٹ جیسے برسر اقتدار آئی اس عواموں میں جیسے انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکہ ڈالنے کے بعد آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، پس گیا ہے، کیا سر آپ کی گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اس کی بنیاد پر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا یہ 2 مہینے کی گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، 3.5 سال جناب جس گورنمنٹ میں جناب جس گورنمنٹ کا حصہ رہے، وہاں 3.5 سال میں مہنگائی کا کیا عالم تھا، اور وہ خزانے میں جو کچھ بچا کھچا ہوا تھا اسی پہ ہم نے گزارا کرنا تھا۔ آئی ایم ایف سے آپ جناب والا قرضہ جو ہے وہ آپ نے قرضہ لیا، اس کے بعد اس کی اقساط رہتی تھی۔ آج ملکی حالات جو ہے وہ اس طرف چلے گئے کہ آپ نے ایجیٹیشن شروع کی ہوئی ہے، دوسری طرف آپ حکومت کرنے کے خواہاں ہیں۔ شمیم عباس صاحب، آپ کی گورنمنٹ لانگ مارچ کر رہی تھی سندھ سے، کراچی سے، مہنگائی 22 ارب روپے عمران خان خزانے میں چھوڑ کر گیا، آج وہاں پہ 11 ارب روپے باقی وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جو 11 ارب روپے کہاں گئے ہیں؟ میری گزارش آپ جب تک سنیں گے نہیں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بیچ میں انٹرپٹ۔ شمیم عباس صاحب، میں انٹرپٹ کرتا ہوں نا کہ گھی کا پیکٹ اس ٹائم 600 روپے تک جا پہنچا ہے سر۔ عمران خان 300 روپے کا تھا، آپ کے دور میں بھی یہی قیمتیں تھیں سر، 300 روپے پہ چھوڑ کے گیا ہے عمران خان۔ شمیم عباس صاحب کیا کرتے ہیں سر؟ یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ 300 روپے کا پیکٹ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے، یہ سریعاً غلط ہے۔ اور آپ جوڈی سٹور پہ دیکھیں کہ سبسڈی دینے کے بعد بھی 260 روپے کا پیکٹ گھی کا بک رہا تھا، اور آئل تو ملا ہی نہیں ہے کبھی۔ آپ کے دور میں آئل تو بالکل کبھی ملا ہی نہیں ہے لوگوں کو، گھی کے لیے بھی لمبی قطاریں۔ یہ جو ہے آپ کی روایت، آپ کی گورنمنٹ کی روایت بن گئی ہے۔ شمیم عباس صاحب، میں انتہائی افسوس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کرونا اس گورنمنٹ میں آ جاتا تو اس ٹائم تک یہ دنیا ساری قبرستان میں ہوتی ہے۔ چودھری ارسلان صاحب، آج بھی اس کورونا کی تحقیقات کرا رہے ہیں، جو فنڈ ملے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جو آپ کی گورنمنٹ کو ملے، اس فنڈ کی تحقیقات کرا دے، آپ کو اربوں روپے کے گھپلے ملیں گے۔ مغل صاحب سر، کون لوگ تھے قبضے کرنے والے؟ کون تھی آپ کی گورنمنٹ؟ چودھری ارسلان صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں، آپ کی گورنمنٹ کیا چھوڑ کر گئی سر؟ آج اتنا بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، غریب پیسا جا رہا ہے، ورکر پہلے مر رہا تھا، اب یہ کیا سر آپ کی گورنمنٹ کیا چھوڑ کر گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے جناب وائس آف اردو میزبان شوکت مغل صاحب، آپ کا دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کے چینل کی وساطت ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ جس طرح ہمارے بھائی جناب شمیم عباس صاحب بتا رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی تھی اس گورنمنٹ میں، یہ ہوا، فلاں ہوا، چلے ہم مان لیتے ہیں اس نے ملک کو لوٹا، اس سے ملک سنبھالا نہیں گیا، اس سے کوئی کام نہیں ہوا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 130 روپے پہ یا 150 روپے پہ وہ گورنمنٹ پیٹرول چھوڑ کے جا رہی ہے اور آپ 210 روپے پہ کر رہے ہیں۔ آج اس پاکستانی عوام کو 210 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ دوسری بات، آپ نے گھی کی بات کی، شاید آپ کو
ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा नहीं। हम इलाके की सियासत करते हैं, हमें इलाकाई लेवल जो यूसी लेवल की सियासत करने वाला शख्स होता है उसको बड़ा बेहतरीन अंदाज़ा होता है कि क्या रेट है, सब्जियों के क्या रेट हैं, घी के क्या रेट हैं, दालों के क्या रेट हैं। भाईजान 260 रुपया 260 रुपये किलो घी और ऑयल यूटिलिटी स्टोर से एनी टाइम बिल्कुल झूठ मिलता है। था। देखें बात सिर्फ ये घी की बात करें नहीं शमीम साहब मेरी बात सुने, लंबी कतारें होती थी, 10 को मिलता था, 20 को नहीं मिलता। एक मिनट मेरी बात सुने सर मेरी बात सुने। चौधरी अफसान साहब, आपकी गवर्नमेंट ने भी ऐसे ऐसे मामलात किए हैं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आपका वर्कर रो 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 कर पीस चुका था। आपके MNA MPA ने ना उनको प्रमोट किया है ना आगे किया है। चौधरी अफसान साहब, आप भी तो माशाल्लाह एक गवर्नमेंट के अंदर हैं सर, आपकी गवर्नमेंट में भी तो ऐसे कोताहियाँ हुई हैं सर। देखें जी बात ये है मुगल साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि MNA MPS की तरफ से जो हमारे पार्टी के कारकुनान और वर्कर थे, वाकई उनकी बहुत दिल शिकनी हुई, उनकी नाराजगियाँ बिल्कुल बजाय पर्चे मार्चे प्राडो माफिया बड़ा के साथ लगाया हुआ है। और सर ये कौन सी गवर्नमेंट है सर? ये PTI की गवर्नमेंट। इमरान खान साहब ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि टिकट क्यों देते हैं सर? वर्कर अगर ना होता तो आज इमरान खान इस्लामाबाद में कैसे आता? मैं इमरान खान पे सवाल करता हूँ, क्या वर्कर की हैसियत यही है? मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ मोहतरम। बात ये है कि हमारे जो MNA साहब हैं उनका तल्लक था अवामी मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन उन्होंने जितना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आपका NA60 में टाइम दिया, खुदा की कसम शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई मेंबर कौमी असम्बली होता तो वो इतना टाइम ना देता। बेशक। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक इतना कारकुन होने के नाते मैं आपको दावे से ये कहता हूँ कि जब हमने MNA साहब को कॉल की ना तो हमने जनाब MNA साहब को दिन को देखा ना रात को देखा। जब कॉल सर लाल वेली के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं अपने MPA की बात करें सर, रावलपिंडी शहर में 5 MPA हैं सर। मैं अभी आपको MPA की बात बताता हूँ। रावलपिंडी के अंदर हमारे 5 MPA हैं जी। राशिद हफीज साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, जाजी खान साहब, चौधरी दनान साहब, हाजी अमजद साहब, उमर तनवीर भट्ट 6 हो जाते हैं। उमर तनवीर भट्ट साहब सबसे ज़्यादा अगर नायल और नालायक कोई MPA था तो फयाजुल हसन चौहान। फैजल हसन चौहान ने बड़े काम किए हैं सर। मैं बताता हूँ, मुगल साहब मेरी बात सुने। इलाके के अंदर आप जाएं, हर यूनियन कौंसिल में आप मेरे साथ आए, फिर यूनियन कौंसिल UC 21 से लेके UC 30 तक और शकरियाल की 5 यूनियन कौंसिलें आप घूमे, आपको हर गली से फयाजुल हसन चौहान नायल की आवाज आएगी। सर आप भी तो स्टेजों पे तकरीरें करते थे, आप तो कह रहे थे मेरा भाई मेरा फलां शमीम अब्बास साहब। ये कैसी सियासत है सर? देखें बात ये है, मेरे कायद इमरान खान ने हमेशा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू की है। हमने हमेशा सच की सियासत की है, हमने सियासत को इबादत समझ के की है। हमने ना पालसियों वाली सियासत की ना मर्चियों वाली सियासत की। हमने हमेशा ही जो इख्तलाफ राय है वो लाजमी रखा, क्योंकि मेरे कायद ने बोला था आप गलत बंदे का साथ नहीं दोगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने कायद इमरान खान के साथ आज भी खड़े हैं, आगे भी इंशाल्लाह अपने कायद के साथ खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह अगर मेरा कायद ने PP 17 के वाले से दोबारा ऐसा फैसला किया तो हम इंशाल्लाह इस पे भरपूर एहतजाज भी करेंगे और वर्करों का मुकम्मल साथ भी देंगे। आज UC 21 से लेके UC 30 तक, UC 30 से लेके शकरियाल की 5 यूनियन कौंसिलें हर वर्कर के पास में गया हूँ। वर्कर ने खुदा की कसम, वर्कर इतने नाराज जनाब से कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या हम वर्करों की तजलील चाहते हैं जनाब? क्या शमीम अब्बास साहब आपकी पार्टी में यही अहमियत है? पहली बात सर वर्कर अल्लाह ने कभी मौका नहीं दिया पाकिस्तान की पार्टी कभी भी वफाक में हमारी हुकूमत बनती रही। यहाँ से MNA MPA का इलेक्शन हमने जीता ही नहीं है।
پہلی بات. دوسری نمبر بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ تو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں. مجھے تو چوہان صاحب یہاں نظر آتے رہے, کام شام تو کرتے ہی رہے, کام کرتے رہے, لیکن مین تبدیلی نہیں آئی. وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوگی, ہر ایک اچھا کام کیا جائے گا, اور جو روایتی جو سیاست پالیٹکس تھی اس سے ہٹا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی فلاسفی ہمیشہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ورکر کو ترجیح دی ہے, اس نے اپنے ورکر کا کام کے جب بھی موقع ملا ہے تو بڑے ورکر نے قربانی دی ہے, چھوٹے ورکروں کے کام اللہ کا فضل نہیں ہوتے رہے, جس وجہ سے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کے پرانے سے پرانے ورکر کو دیکھیں تو وہ آج بھی جھنڈا اٹھائے کھڑا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک تبدیلی ہونی چاہیے تھی کہ آخری سال میں ہمیشہ بلدیاتی الیکشن نزدیک آتے ہیں, ایم پی یا جو بڑے الیکشن نزدیک آتے ہیں, تو اس دفعہ روایت شاید یہ پڑھنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کہ آج پورا شہر ٹوٹا ہوا ہے, جس جگہ پہ آپ چلے جائیں, کسی گلی میں چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی اس روڈ پہ چلے جائیں, سارے روڈ آپ کو ٹوٹے پھوٹے ہوئے نظر آئیں گے, اور کام بھی اس معیار کا نہیں ہو رہا. حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے, ٹھیکیدار پیمنٹیں لے چکے ہیں, وہ کہتے ہیں جون ختم ہو اس سے پہلے ہم اپنا نظام سیدھا کر لیں, وہاں باہر میں جائیں. شمیم عباس صاحب آپ لائیو میرے پروگرام پہ بھی آتے رہے ہیں. 1.5 سال جب میں ورکر کہتا تھا, اس نے ورکر کی کیوں نہیں سنی گئی؟ آج ہر یوسی میں ورکر نالاں ہے, کیوں ہے سر؟ اس لیے ہے کہ ایک پارٹی کے اندر جو ہے نا, ہماری پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہونا بہت ضروری ہے. جمہوریت جو ہے کسی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت جب نہیں ہوتی تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے آگے میرے آنے والا وقت میں آپ کو پیشن گوئی کروں گا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. اس کی وجہ کہ ابن الوقت لوگوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. میں کسی کی ذات پہ جو ہے نا وہ کیچڑ نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن زیادہ تر میں دیکھا تھا کہ بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی سے کارکن گئے, وہ واپس آ گئے, کوئی نون لیگ سے گئے. اب جب دیکھا کہ آپ کو جو ہے پی ٹی آئی کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ واپس آ گئے. تو پارٹی جو بڑی پارٹیوں کو چاہیے کہ کم از کم ابن الوقت لوگوں کو اور نئے لوگوں سے لینے سے پہلے کم از کم ان کو تانگ جان ضرور کرنی چاہیے کہ یہ ان کا فیملی سسٹم کیا ہے. اب دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کسی ایسے سے گھرانے بھی دیکھے جہاں ایک بھائی پی ٹی آئی میں ہے, دوسرا پیپلز پارٹی میں ہے, تیسرا نون لیگ میں ہے, اور چوتھا لبیک کے نعرے لگا رہا ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک کم بختی ہے, ہمارے مجھے لگے بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمارے ہاں پالیٹکس کا جو ایک اصلی چہرہ ہے, جو صحیح فلاسفی ہے وہ اس کے مطابق پالیٹکس نہیں کی جاتی. مفادات کی پالیٹکس ہوتی ہے, جس وجہ سے اس ملک کو بھی, علاقے کو بھی اور شہر کو بھی کیا بلکہ جمہوریت کو بھی ان لوگوں کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. جمہوریت کو ان لوگوں کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. چودھری ارسلان صاحب, یہ یونین کونسل کا الیکشن نہیں ہے, یہ پی پی کا الیکشن ہے. کیا آیا کہ پی پی کے لیے ایم پی اے جو ہے اس کے اندر کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ورکر کی آواز مال بنانے کے لیے نہیں, پروٹوکول کے لیے نہیں, پالیسیوں کے لیے نہیں, جینون حقیقی ورکر کی آواز. آپ کیا سمجھتے ہیں کون وہ شخص ہے جو آواز اٹھا سکتا ہے؟ سب سے پہلے مغل صاحب بات شاٹ میرے پروگرام کا وقت بالکل قریب ہے. مغل صاحب بات یہ جناب, آپ پیپل پارٹی والوں سے ہماری جماعت کی رائے لے رہے ہیں. یہ پنڈی شہر کے اندر 20 کرسیاں لگاتے ہیں, جس میں سے ان کی 16 کرسیاں خالی ہوتی ہیں, 4 کرسیوں پہ صرف بندے بیٹھے ہوتے ہیں, جنرل لوگ ہوتے ہیں, 4 جھنڈے اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو 4 بھی. دوسری بات یہ ہے مغل صاحب کہ ورکروں کے لیے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر یونین کونسل میں سے جنرل لوگ موجود ہیں, اور وہ ہلکے کوئی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ ورکروں کو ساتھ چلانا بھی سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے چہرے ہیں, ہم انشاءاللہ وقت آنے پر وہ چہرے سامنے لائیں گے اور ان کے ساتھ چل کے آپ کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ بنی گالا کی دیواروں تک انشاءاللہ بنی گالوں کی دیواروں تک ہم جائیں گے اور انشاءاللہ وہ کریں گے. سر آپ نے کوئی بندہ نامینیٹ کیا ہے بنی گالوں کی دیواروں تک پہنچنے کے لیے؟ آپ نے کون سا چہرہ سامنے لے کے ہیں جو خان کو آپ نے بتانا ہے کہ خان صاحب یہ ورکر کی آواز ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, کسی دڑے کو مضبوط نہیں کرنا. پہلی بات سر وہ شخص کون ہے؟ میں نام آپ سے پوچھ رہا ہوں. میری بات سنیں نا, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار کہ ہم اپنی پارٹی کو کسی دڑے میں تقسیم نہیں کر رہے. ہمارا صرف اور صرف یہ پیغام ہے کہ اینٹی چوہان ورکروں کی تذلیل, پٹوار خانے سے مال کھانا, تھانوں سے مال کھانا, ہر جگہ سے مال کھانا, پھر ٹیوب ویل 5 لاکھ روپیہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار کم از کم خدا خوفی کریں. خدا کی قسم ابھی بھی لوگ کہتے ہیں آپ ہلکے میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جناب پٹواری صاحب کے پاس چلے جائیں, تو وہ تو کہتے تھے 5 لاکھ روپے. ہمیں صرف اور صرف
اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بدنامی نہیں ہونی دینی، چاہے کوئی اور ایم پی ہے ہماری طرف سے خان صاحب کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں۔ ہمارا صرف اور صرف یہی نظریہ، یہی سوچ ہے کہ میرے قائد عمران خان کو اور میری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو کسی قسم کی تحریک انصاف کی ساکھ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ چودھری ارسلان صاحب کا یہ میسج ہے۔ شمیم عباس صاحب کہتے ہیں کہ ایک حقیقی پارٹی ورکر کی اگر عزت ہے تو وہ صرف پیپل پارٹی میں ہے۔ عمران خان صاحب، میں بار بار آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب خدا کے لیے آپ 2 منٹ اگر مجھے دے دیں ملاقات کے لیے، 2 منٹ، راولپنڈی شہر کی آواز، ایک ایک بات آپ کو میں بتا سکتا ہوں۔ اصل حقیقی ورکر کہاں پہ ہے، اور جو لوگ آپ کے لوگوں کو استعمال کر کے آج جہاں پہ پہنچ چکے ہیں، وہ چیزیں بھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خان صاحب اگر یہ ورکر ہے تو آپ بھی ہیں، اگر ورکر نہیں ہے خان صاحب، ورکر کے بغیر آپ بھی نکل سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے سے ضرور رابطہ کریں گے۔ شوکت مغل کو کل تک اجازت دیجیے۔